يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں ہم اور آپ توحید اور شرک کے متعلق کئی ساری باتیں سنتے سمجھتے آ رہے ہیں۔ آج یہ اس سلسلے کا آخری عنوان اور آخری باب ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عنوان جو اس کتاب میں قائم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت کے متعلق ہے کہ پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کے سامنے رب کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کے جان لینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اگر یہ بندہ کرتا ہے تو ان میں اور مشرکین کے درمیان، غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اپنے آخری عنوان میں اس باب کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، جیسی عزت جیسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، ویسی قدر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی شان بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ نے کہا زمین پوری کی پوری قیامت کے دن اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں پوری زمین اور آسمان روز قیامت ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو مشرکین شریک کیا کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ مشرکین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ان لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے، کسی اور کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تمام چیزوں کو جان لینے کے باوجود بھی جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی، جیسی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، ویسی عبادت اور ویسی قدر مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں۔ تو یہی بات ہمیں اور آپ کو بھی سکھلائی جا رہی ہے کہ رب کی معرفت کو حاصل کر لینے کے بعد تقاضا یہ کرتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کو بتلانے کے لیے چند حدیثیں ذکر کی ہیں۔ میں سرسری طور پر وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم دین جو یہودی جو مذہب ہے یہودیت، اس کا علم رکھنے والا اور بہت بڑا عالم دین ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے یا محمد، اے محمد، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، ہم اپنی کتابوں میں ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں جو بدل چکی تھی، تحریف جس میں ہو چکی تھی، لیکن کچھ تعلیمات ابھی بھی صحیح معنوں میں باقی تھی، تو کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا
والارضین علی اصبع، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والشجر علی اصبع، اور تمام درخت جتنے بھی دنیا میں ہیں اس کو ایک انگلی پر رکھے گا، والماء علی اصبع، جتنا پانی زمین پر پایا جاتا ہے سب کو ایک انگلی پر رکھے گا، والثرى علی اصبع، جتنی گیلی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ایک انگلی پر رکھے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوقات، جتنی کچھ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں تھیں ان تمام کو ایک انگلی پر رکھے گا، فیقول، اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ تو میں ہوں، حقیقی حکمران تو میں ہوں۔ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم دین کی اس بات کو سن کر اتنا زور سے اللہ کے نبی نے ہنسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ نظر آنے لگے، تصدیقا لقول الحبر، اس عالم دین کی بات کو سچا قرار دیتے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو تصدیق کیا، مانا کہ ہاں ایسے ہوگا روز قیامت۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اتنی تمام حقائق کو جانتے ہوئے، اللہ کی قدر کو، اللہ کی جلالت کو جانتے ہوئے بھی وہ اسی قدر اللہ کی نہیں کرتے جیسے کہ حقیقت میں کرنی چاہیے۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، اور اسی کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات بھی نازل فرمائی ہے کہ روز قیامت آسمان اور زمین تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی مٹھی میں ہوں گے۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی اس بات کی تائید فرمائی، اس کو سچا قرار دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روایت کچھ ان الفاظ میں آئی ہے، والجبال والشجر على اصبع، تمام قسم کے پہاڑ اور تمام قسم کے درخت اللہ کی ایک مٹھی میں ہوں گے، ثم يهزهن فيقول، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں حرکت دے گا، انہیں ہلائے گا اور پھر کہے گا انا الملک انا اللہ، میں ہی حقیقت میں بادشاہ ہوں، مختار کل ہوں، اور میں ہی حقیقت میں رب ذوالجلال ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہوں۔ ایک دوسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے آئے ہیں، یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر، والماء والثرى علی اصبع، گیلی اور سوکھی چیزوں کو، پانی اور گیلی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی پر، وسائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی پر رکھ کر کہے گا انا الملک انا اللہ، میں ہی حقیقت میں بادشاہ ہوں، میں ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہوں۔ اس ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور قدر و منزلت کیا ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت اور کتنی بلند ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ذکر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔ قرآن مجید میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم جس دن آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹیں گے جیسے کہ کتابوں کو لپیٹا جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو جیسے لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت آسمانوں کو لپیٹے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے آسمان کو پیدا کیا تھا اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، پھر ان تمام آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں لے گا، ثم یقول انا الملک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ این الجبارون، دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ آج کہاں چلے گئے؟
سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے آپ کو بڑا بنا کر دکھانے کا ایک نرالا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اصل قدرت تو میرے پاس ہے کہ تمام آسمانوں کو لپیٹ کر میں اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ چکا ہوں، اور اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہے گا جو دنیا میں اپنے طور پر بادشاہ بنتے پھرتے تھے، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ کہے گا این الجبارون، دنیا پر حکومت کرنے والے آج کہاں چلے گئے؟ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این المتکبرون، دنیا میں اکڑ کر چلنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے آج کہاں چلے گئے؟ حقیقت میں قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ اپنی چھوٹی سی استطاعت رکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ ثم يطوي الارضين السبع ثم ياخذهن بشماله، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمینوں کو لپیٹے گا اور انہیں اپنے بائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، میں ہی حقیقت میں بادشاہ ہوں۔ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ، سرکشی کرنے والے، تکبر کرنے والے آج کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں، انہی کی روایت ہے، السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پورے آسمان اور پوری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کی ہتھیلی میں اس طریقے سے رہیں گی، ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جیسے تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی برابر ہوتی ہے۔ آدمی اگر اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ لے لے تو کتنا چھوٹا ہوگا، کتنا کمتر ہوگا، یہ ہمارا اندازہ لگا سکتے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہی حیثیت اور یہی قدر پورے آسمانوں اور پورے زمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی میں ہوتی ہے۔ اور کر کے دیکھو، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، اور وہ بھی صرف ایک آسمان نہیں، 7 آسمان، اور اگر احادیث کی بات تسلیم کرے 7 زمینیں، تمام کو ملا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی میں رکھے گا، صرف ایک رائی کے دانے کے برابر ان کی حیثیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ ایک حدیث اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے بادشاہوں کے زمانے میں ان کا اپنا ایک تخت ہوتا ہے، لیکن پیر رکھنے کے لیے ایک الگ مقام ہوتا ہے ان کا، ایک چھوٹی سی اتنی جگہ ہوتی ہے جس پر وہ پیر رکھا کرتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اس سے کئی بلند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کی رکھنے کی جگہ اس کو کرسی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام آسمان اس کرسی کے سامنے اسی طریقے سے نظر آئیں گے جیسے کسی ڈھال میں کچھ درہموں کو ڈال دیا جائے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ آدمی کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے نا، اس سے بچانے کے لیے جو چیز جنگ میں استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈھال کہا جاتا ہے، اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے، اس میں اگر ایک ساتھ درہموں کو ڈال دیا جائے تو کتنے چھوٹے نظر آئیں گے، اتنی ہی چھوٹے یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے نظر آئیں گے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کرسی کا مقام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مل کرسی فی العرض الا کحلقۃ حدید من حدید القیت بین ظہری ثلاث من الارض۔ اور یہ کرسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے، اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے اتنی ہی ہے جتنی ایک بہت بڑی زمین میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے، ایک لوہے کا ٹکڑا ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بلند کہ اس کے سامنے جو کرسی اتنی بڑی جس کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا کہ اس کے سامنے آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کے مانند ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ خود انہی کا اثر ہے، کہتے ہیں بین السماء الدنیا والتي تلیها 500 عام، یہ جو آسمان ہم اور آپ یہاں سے دیکھتے ہیں نا، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ ہم دنیا سے جس آسمان کو دیکھتے ہیں اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے پہلا آسمان۔ اس آسمان سے جو دوسرا آسمان ہے ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی یہاں سے وہاں تک کا سفر طے کرنا چاہے 500 سال آدمی کو لگ جائیں گے، اتنی بڑی مسافت ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ 500 عام، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، اور ساتویں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم رکھتے ہیں ان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام، کرسی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدموں کو رکھتا ہے وہاں سے پانی جس کے اوپر کے عرش ہے وہ پانی کی مسافت 500 سال کی ہے۔ والعرش فوق الماء، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ واللہ فوق العرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اتنی زیادہ مسافت، یعنی یہاں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال، ساتوں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے کرسی، کرسی سے پانی، پانی سے عرش، اور ہر ایک کے درمیان 500 سال کی مسافت ہونے کے باوجود بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی لمبی مسافت کے ہونے کے باوجود لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، تم جو کچھ بھی عمل اس دنیا میں رہ کر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ مخفی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ ایک آخری حدیث جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی آخری حدیث کے طور پر نقل کی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں هل تدرون كم بين السماء والارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم اور آپ عموماً سمجھتے ہیں کہ جو ابر، جو بادل ہم دیکھتے ہیں وہی آسمان ہے، نہیں، آسمان الگ ہے، آسمان تک کوئی پہنچا نہیں آج تک۔ ہم اور آپ جس دن بادلوں کو دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہا بینہما مسیرۃ 500 سنہ، زمین سے اگر آپ پہلے آسمان کو پہنچنا ہے تو ان دونوں کے درمیان 500 سال لگ جائیں گے۔ زمین سے صرف پہلے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال کی مسافت لگے گی۔ وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، اور یہی معاملہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے۔ جیسے زمین سے آسمان کو جانے میں 500 سال لگیں گے، اسی طریقے سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال کی مسافت لگ جائے گی۔ وَكَتِفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ وہی معاملہ کہ آسمان سے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال لگیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ساتویں آسمان سے عرش کو جانے کے درمیان ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا نچلا اور اگلا سب سے اوپری حصہ ان دونوں کے درمیان کی مسافت بھی اسی طریقے کی مسافت ہے جو مسافت کے آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی یہ بھی 500 سال کی مسافت۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ تعالی فوق ذلک، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر یعنی عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اتنی مسافت ہونے کے باوجود بھی جو بھی انسان یہاں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے یہ چیزیں مخفی نہیں ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علم کی وسعت کتنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وسعت کتنی زیادہ، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت ہماری اور آپ کی نظروں میں کیسی ہونی چاہیے۔ یہ آخری باب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قائم کرتے ہوئے یہ احساس ہر مومن بندے کو دلایا ہے، ہر مسلمان کو دلایا ہے کہ جب تم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رب کی معرفت کو جان لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جان لو گے، یہ بات یاد رکھو کہ ہماری اور آپ کے اعمال اور ہماری اور آپ کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ آسمانوں کی، جب یہ زمینوں کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک عام سے انسان، ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے، حیثیت ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر قدر و منزلت پانا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اس کے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ اسی کے ذریعے سے کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا مقام و مرتبہ بلند کر پاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی بھی بندہ محبوب بن پاتا ہے۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے، زندگی بھر بھی ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی لگا دیں، اس کا ویسے حق ادا نہیں کر سکتے جیسے کہ حقیقت میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس حد تک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں توحید والا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کتاب و توحید کی شروعات سے لے کر آج تک تقریباً 1.5 سال کا فاصلہ، جو کچھ ابواب، جو کچھ عناوین ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔